عباده الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ٹوئنٹی پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا. 26 آف ڈسمبر 2021 26 دسمبر 2021 کے دن مرزا جی نے پبلک کو بے وقوف بنانے کا ایک سیشن اتوار کے دن مقرر کیا، جس کو مرزا صاحب نام دیتے ہیں پبلک کویشچن اینڈ آنسر سیشن. مرزا صاحب کے ارد گرد بیٹھی ہوئی وہ عوام کہ جو مرزا صاحب کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں، کہ جن کو اتنی توفیق و تمیز نہیں ہے کہ اس آدمی کے حوالے سے تحقیق جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح وہ تحقیق کر سکتے ہوں. مرزا صاحب 26/12/2021 کے دن یہ ریکارڈنگ انہوں نے کی ہے، اور اس میں سے 5 جنوری 2022 بدھ کے دن ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے، ون انجینئر ورسز ڈگری ہولڈر علماء آف فرقاس. یہ اس میں سے کلپ جو ہے اس کویشچن آنسر سیشن میں سے علیحدہ کر کے اپلوڈ ہوا ہے. 5/1/2022 بدھ کے دن، اور 3/1/2022 کے دن تک ہم ساتھی محمدی لائبریری کی ٹیم جہلم میں موجود تھے. میری بات توجہ سنیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. مرزا صاحب کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ ہم سے بات چیت کے لیے، جبکہ ہم 30 تاریخ کی رات کو یا غالباً 31 تاریخ کی رات کو جو ہمارا پروگرام ہوا ہے اس میں شیخ عبدالحمید عامر صاحب اعلان کر چکے تھے کہ مرزا صاحب سے ہم جو ہے ان کی شرائط کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ ہم سے اس طرح بات کریں کہ لائیو وہ سب دنیا دیکھ رہی ہو. بس ہماری صرف اتنی شرط تھی، باقی مرزا صاحب کی شرائط پہ گفتگو تھی. مرزا صاحب کی جرت نہیں ہوئی کہ مرزا صاحب اس حوالے سے نا کوئی آگے بڑھ کر کوئی بات کر لیتے. ممکن ہے کہ جب مرزا جی اپنی جان میں فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ جو کہتے ہیں کہ جی میں لوگ مجھے آئیکن بولتے ہیں، تو مرزا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیوں منہ لگاؤں. وہ ایک اپنی جگہ کی بات ہے کہ مرزا جی ہمیں منہ نہ لگانا چاہتے ہو. لیکن اس کلپ کے اندر جو مرزا جی آگے تاثر دیں گے نا، یہ پوری تمہید اس تاثر کے لیے ہے. آپ سمجھیں ذرا میری بات. جب مرزا جی بعد میں علماء کرام کے لیے کہیں گے کہ بھاگ جاتے ہیں، ان کے بھاگنے کے چور رستے اور فلاں، اور یہ ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے، تو میں صرف یہ تمہید اس لیے رکھ رہا ہوں کہ شاید مرزا جی نے ان دنوں میں کہ جن دنوں ہماری ٹیم جہلم میں موجود تھی، جہلم میں پیر بھی نہ رکھا ہو شاید، الا ماشاء اللہ مرزا جی کو اتنی جرت نہیں ہوئی ہو. اب مرزا جی فوراً فن خان بنے گے نا اس ویڈیو کے اندر، جو علماء کو جو ہے وہ لتاڑ رہے ہیں، ان کو چیلنج دے رہے ہیں. خیر، اب وہ یہ جو ون انجینئر ورسز ڈگری ہولڈر علماء آف فرقات،
کہ ایک انجینئر بمقابلہ ڈگری ہولڈر جو علماء ہیں نا، سند یافتہ علماء کرام جو ہیں فرقوں کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم اس کو جو عنوان دیتے ہیں وہ یہ، ایک مرزا انجینئر، ایک مرزا سند یافتہ ڈگری ہولڈر انجینئر بمقابلہ سند یافتہ علماء کرام. ہم بھی اس کو یہ عنوان دیتے ہیں، لیکن ہم اس میں بتائیں گے مرزا جی کے اصل اوقات، مرزا جی ہیں کیا، جو انہوں نے علماء کے لیے بات کی ہے. کہتے ہیں ہاں جی، نیکسٹ سوال ہے. 21 دسمبر 2021 کو سما ٹی وی کے پروگرام کتب آن لائن میں بریلوی مولانا صاحب نے آپ کی طرف اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے لوگ آج کل موبائل فون اور انجینئر سے علم دین سیکھ رہے ہیں. اس پر اینکر پرسن سید بلال قطب نے ان پر گرفت کی. آ کر آپ کے وہ پروگرام دیکھا ہے؟ اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہے تو پلیز اس پر رائے دے دیں. وہ پروگرام میں نے اس وقت تو نہیں دیکھا تھا. اچھا، اب مرزا جی نے یہ سوال پڑھا ہے. اب مرزا جی آگے کہتے ہیں وہ پروگرام میں نے اس وقت تو نہیں دیکھا تھا، بعد میں مجھے حسن بھائی نے بتایا، ان کے بھی کسی دوست نے ان کو بتایا کہ تواڈے انجینئر صاحب دا ذکر ہویا ہے اس پروگرام وچ. تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کوئی اچھے الفاظ میں نہیں ہوا ہوگا. سنیں، بہت توجہ طلب نکتہ ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ جی وہ یعنی کہ سید بلال والے پروگرام میں کتب آن لائن کے اندر مرزا جی کے لیے ایک بریلوی عالم نے ذکر کیا. تب مرزا جی کہتے ہیں وہ پروگرام میں نے اس وقت تو نہیں دیکھا تھا، بعد میں مجھے حسن بھائی نے بتایا، ان کو بھی ان کے کسی دوست نے بتایا کہ تواڈے انجینئر صاحب دا ذکر ہویا ہے اس پروگرام وچ. تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ کوئی اچھا الفاظ میں نہیں ہوا ہوگا. اچھا سنیں ذرا بات. اب کوئی ایسی مرزا صاحب کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین سے پوچھے کہ کیا ایسی بات ہے کہ آپ کے 13ویں امام، آپ کے یہ ننگے پیر کی کیا بات ہے کہ کبھی کوئی تعریف نہیں کرتا؟ خود آپ کے یہ ننگے پیر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے پتا تھا کہ مجھے یقین تھا کوئی اچھے الفاظ میں نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کو یہ کیسے پتا تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے آپ نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کرا کہ امت آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھ سکتی ہو. آج تک آپ کی ویڈیوز نے سوائے امت میں دڑاڑ پیدا کرنے کے، شیعہ سنی تفرقہ پھیلانے کے، علماء اور عوام کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کے، علم سے لوگوں کو دور کرنے کے اور عام بنیاد پرست مسلمانوں کو سیکولر آزاد خیال مسلمان بنانے کے، آپ کی ویڈیو نے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ نے آج تک کوئی کمال نہیں کیا. تو اسی لیے آپ نے مجھے پہلے یقین تھا کوئی اچھے الفاظ میں نہیں ہوا ہوگا. کیوں ہوگا؟ اچھا یقین تھا. آپ کہنا ہم تو تیار ہوتے ہیں، پکے بے غیرت ہیں. مرزا جی نے کہا نا ہم تو تیار ہوتے ہیں. تو آپ کی بے غیرتی عروج پر ہے اپنے. ہم تو تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. مزید بھی کوئی ذلیل کر دو نا مرزا جی کو تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے مرزا جی کے لیے. شروع سے سنتے آ رہے ہیں، پہلے گھر میں سنتے رہے، پھر مدرسے میں سنتے رہے، پھر وہ جو ایک جو وہ نٹ ڈھیلا تھا، ایک اس کے منہ لگ اس کے منہ لگ، اس ادھر انوکھی کر ادھر انوکھی کر، مشہور ہونے کے چکر میں ادھر کوئی انوکھی، وہ پلہ مچھلی بن کے ہمیشہ بہاؤ میں الٹے تیر رہے. دنیا ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہر جگہ سے یعنی باتوں کے جوتے پڑھتے مرزا جی سٹیا گئے، ذہنی مریض بن گئے. اب ٹھان لی کہ پوری دنیا کے علماء سے بدلہ لوں گا جو سب نے میری بے عزتی کر کر کے مجھے نکالا ہے. لگ گئے مرزا جی، یوٹیوب مل گیا ان کو، مرزا جی چینل بنا، مرزا جی شروع ہو گیا. پیچھے سے فنڈنگ کرنے والا طبقہ اور آگے کھڑا ہو گیا. لے میرے بیٹے، لے میرے لال، یہ لے میرے بیٹے بادام کھا، لے بیٹے پستے کھا، میرا بیٹا بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو سنو ذرا بات. آپ دیکھیں یہ مرزا صاحب کا یہ دیکھیے گا ذرا، جوبن دیکھیے گا اس رادھا کا. کہتے ہیں میرے بھائی پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں. تو ہم وہاں بیٹھے ہوتے تب مرزا جی کو ایسے نہیں سنتے، غور کرتے
کیوں ذکر ہوا اس بات کا؟ اس بات کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات۔ مرزا جی کو جو پوری دنیا برا بھلا کہہ رہی ہے نا، مرزا جی اپنا موازنہ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اندازہ تو کریں ذرا، اس آدمی کی جرأت دیکھیں آپ کہ اپنا موازنہ کریں اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا کریں۔ میرے بھائی پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ آج ہمارا یہ 56واں سوال ہے مرزا صاحب کے مقلدین کے لیے، سنیں ذرا توجہ سے، کہ 60,000 میں سے، سنو ذرا بات کو، 60,000 میں سے 59,000 کتابیں معاف، 1,000 کتابوں کی ہمیں بیٹھ کے مرزا صاحب گنتی گنوا دیں، مرزا صاحب کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کر لیں تو ہمارا نام بدل لینا۔ کتنی؟ صرف 1,000 کتابیں مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں گنوا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، 1,000 کتابیں۔ اب مرزا جی آپ کو 1,000 معاف، 500 گنوا دو۔ یہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں یار؟ خباثت کی انتہا دیکھیں کہ مرزا جی نے آگے نتیجہ دیکھیں کیا نکالا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ سیدھی بات ہے نا کہ 100 سالوں میں اگر 60,000 کتابیں کسی شخصیت کے خلاف لکھی گئی ہیں تو بات سیدھی ہے کہ دنیا میں کسی کے خلاف اتنا نہیں لکھا گیا۔ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے اس سے بڑی کوئی گستاخی کا کلمہ کو آدمی ادا کر سکتا ہے؟ آپ گھٹیا پن دیکھیں اس آدمی کا کہ 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 100 سالوں کے اندر لکھی گئی۔ ابھی کوئی اس سے پوچھے، کسی نے آگے تجھے یہ گنتی گنوائی ہے، تو 60,000 چھوڑ، 59,000 تجھے معاف، 59,500 معاف، 500 کتابیں گنوا دے میں، تو بیٹھ کے کون تھے وہ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں؟ ذرا آپ سمجھے بات کو۔ صرف اپنی گھٹیا ذلیل قسم کی وکالت کرنے کے لیے اس آدمی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیب لگایا، نعوذ باللہ۔ مستشرقین نے، اہل مغرب نے، اہل ہند میں سے بھی بعض آریہ سماجیوں وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ان کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ جتنا اس آدمی نے تاثر دیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خلاف کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی۔ اندازہ کرو، نبی واحد شخصیت ہیں پوری کائنات کی، دنیا میں سب سے زیادہ تعریف پر اگر کسی کے کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور واحد شخصیت ہیں کائنات کی کہ جن کی تعریف میں دنیا کے ہر مذہب کے، ہر زبان بولنے والے نے آپ کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی، آپ کی شان میں، تعریف میں کوئی نہ کوئی کلمہ اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ کیا بدبخت آدمی ہے! آپ اندازہ کریں وہ تعریف و توصیف کی بات جس سے ہمارے نبی کی شان و عظمت بلند ہوتی ہے، اس کو پلٹ کے اس نے کوئی خدا نہ خواستہ کو 60,000 کتابیں آپ کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ ماں کا لال دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا جو ہمیں بیٹھ کے 500 کتابیں بھی گنوا دیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا، ایسے بے شرم اور بے غیرت ہیں، اور ان کو سننے والے خاص طور پہ وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو اتنی بے شرمی بے غیرتی کی بات سننے کے بعد بھی اس آدمی کو سنتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سلام ہے ان کی بے غیرتی کو کہ بے غیرتی کے کس عروج کے اوپر وہ پہنچے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جی اور ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے نا، کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کی مثال آپ کو پچھلے 1200-1300 سالوں میں نہیں ملے گی۔ ہاں، کوانٹٹی کے اعتبار سے اسی کوانٹٹی میں ایک گنتی مرزا صاحب کی آئی ہوئی ہے۔ اب کوئی پوچھے مرزا جی تمہارے جیسا کاٹ کباڑ تھوڑی چاہیے جسے بیچنے جائے نا اگر تو لوٹا بھی کوئی دے گا تو یہ کہے گا لے صدقے کے پیسے مار رہا ہوں تیرے منہ پہ۔ نہیں سمجھے؟ ہمیں وہ 313 والی کوالٹی چاہیے، تمہارے جیسی بھیڑوں کی بھیڑ ہمیں چاہیے کہ جو سوائے اسلام پہ ایک بدنما داغ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھے ذرا بات۔ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، یہ پروپیگنڈے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ پروپیگنڈے سے ہمیشہ کفر کو فائدہ ہوا ہے۔ جو مرزا جی کریٹ کرتے ہیں علماء اکرام کے خلاف، تابعین کے خلاف، تبع تابعین کے خلاف، اولیاء امت کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف، انبیاء اکرام علیہ السلام کے خلاف، احادیث میں تشکیک پیدا کرنا، قرآنی آیات کے معنی مفہوم اپنے بنانا،
प्रोपेगेंडा क्रिएट करो, इतना फैलाओ, इतनी तशहीर करो। मिर्ज़ा जी के पीछे जो उनके मुक़ल्लिदीन हज़ारों लाखों शेयर्स, क्या मतलब इतना प्रोपेगेंडा करो कि आखिरकार इसके ऊपर यकीन आने लगे कि जो ये आदमी कह रहा है गलत नहीं होगा। कुछ बात आ रही है समझ में? प्रोपेगेंडे से फ़ायदा ही होता है। तो वो फिर प्रोग्राम मैंने सारा ही देखा। सबसे पहले तो मैं सैयद बिलाल कुतुब साहब को मेरी 1-2 दफ़ा फ़ोन पर भी उनसे बात हुई है, ज़्यादा कोई लंबी गपशप नहीं, ये नहीं कि वो रेगुलर राब्ते में हैं। हम बोलते कि मिर्ज़ा जी, वो शायर ने अपने शेर के अंदर कहा है, ख़तावार समझेगी तुझे दुनिया, इतनी भी सफाई ना दे। नहीं समझे बात को? नहीं। आप देखो सही, मिर्ज़ा जी कोई पूछ नहीं रहा है मिर्ज़ा जी से कि सैयद कुतुब तुम्हारा फूफी का लड़का है, खाला का लड़का है, बचपन में वीडियो गेम एक साथ खेलते थे तुम दोनों, और सुनो ज़रा बात को, या बड़े होने के बाद तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, बस पे एक साथ, सुजुकी पे एक साथ लटक के जाया करते थे कहीं। किसी ने नहीं पूछा क्या ताल्लुक है तुम दोनों का आपस में, कौन सा संबंध है। नहीं समझ रहे कुछ बात को? ओ यार समझो यार, यकीन करें, मिर्ज़ा जी चले थे हमारे मुंह लगने, हम मिर्ज़ा जी के मुंह को वहां से सीना शुरू करेंगे या मिर्ज़ा जी का हाथ भी सही तरह नहीं पहुंचेगा। सुनो जरा बात। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि वो ना, सबसे पहले तो मैं सैयद बिलाल कुतुब साहब को मेरी 1-2 दफ़ा फ़ोन पर भी उनसे बात हुई है, ज़्यादा कोई लंबी गपशप नहीं, ये नहीं कि वो रेगुलर राब्ते में हैं, और मेरा ख्याल है कि इस बात को भी कई महीने गुजर चुके हैं। कितनी सफाइयाँ दे रही है या नहीं दे रही है ना राधा, कितनी सफाइयाँ दे रही है, आप अंदाज़ा करेंगे। वो ऐसा ना हो जाएगा किसी तरह सामने लगे तासुर हो, बहुत याराना लगता है। नहीं समझे हैं कुछ बात को? बहुत आपस में ताल्लुकात हैं भाई, बड़ी चल रही है। जहाँ भी कोई राफजी बैठा होगा, किसी ना किसी तरह मिर्ज़ा जी को लंगर डाले बैठा होगा। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। अच्छा जी, सुनो ज़रा बात। कहते हैं ऑलमोस्ट शायद साल गुजर चुका हो, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैरी क्रिसमस, दिसंबर का महीना था ना, नहीं था? सुनो, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करना शुरू किए हैं जिनमें उलमा को बिठाकर सेंसिटिव इश्यूज पर गुफ्तगू की जाए। कौन से इश्यूज पे गुफ्तगू की जाए? सेंसिटिव इश्यूज पे। सेंसिटिव इश्यूज, हसास मौज़ूआत, हसास मौज़ूआत। समझे बात को? मिर्ज़ा जी को सुनने वालों की जनाब में इंतहाई मुअद्दिबाना, इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश है कि आप समझें फ़िरका वारियत आखिर किस बला का नाम होता है। वो हसास मौज़ूआत के जिनके ज़िक्र करने से आपस में इख्तिलाफ व इंतशार हो, आपस में लोग दस्तो गिरेबां हो जाएं, उसी को तो फ़िरका वारियत कहा जाता है। और फ़िरका वारियत भला किस चीज़ का है, नाम है। मिर्ज़ा जी कैसे शौकिया कह रहे हैं कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने प्रोग्राम्स कंडक्ट करना शुरू किया जिसमें उलमा को बिठाकर सेंसिटिव इश्यूज़ पर गुफ्तगू की जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि इससे उम्मत में तफरका व इंतशार फैले। ये बहुत ज़रूरी है। यही मिशन लेके तो मिर्ज़ा जी बैठे हैं। और हम कहते हैं मिर्ज़ा जी क्या ख्याल है, सेंसिटिव इश्यूज़ तुम्हारी मर्जी के, चाहे हमारी मर्जी की। नहीं समझे? प्रोग्राम भी तुम्हारी मर्जी का, लेकिन लाइव। बीच में ब्रेक होगा तो सिर्फ तुम्हारी हमारी चाहेगा, वो भी लाइव दिखाया जाएगा। जैसे तुम प्रोग्राम में कह रहे हो तो ये बिस्किट खा लो, मसला 157 में एक जगह मिर्ज़ा जी ने कहा है ये बिस्किट खा लो चाय के साथ। तो ऐसे बिल्कुल जब आप हमें बोल रहे होगे ना ये बिस्किट खा लो, और हम कुछ नहीं छोड़ेंगे आपकी थैली का, सब खा जाएंगे और खिलाएंगे तुम्हें। नहीं समझ में आ रही? वो सब लाइव दिखाओ पूरी दुनिया के अंदर, जो भी हो रहा है, जिस किस्म का भी छिछोरापन हो रहा है वो सारा का सारा दिखाओ। कुछ समझे नहीं? सेंसिटिव इश्यूज आपकी मर्जी के, प्रोग्राम आपकी मर्जी का, चैनल आपकी मर्जी का, चलेगा लाइव, कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा। कैसा है? मिर्ज़ा जी को कहना चाहिए मोहम्मदी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं।
جو اگر نہیں کہیں تو ہم اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. چلو سنیں ذرا بات. کہتے ہیں دوسرا اس پروگرام کی خصوصیت مجھے یہ لگی کہ اس میں انہوں نے علماء کو جو آرگیومنٹ یا باتیں کی انہیں کنفرنٹ بھی کیا, یعنی کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر یہ بات ہی بنتی ہے. سمجھے کیا مطلب؟ یہ جو علماء سے کتب صاحب بھی, بلال کتب صاحب بھی وہ علماء سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں, بلال کتب صاحب علماء سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں. ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوا چپڑاسی سرجن کے منہ لگ رہا ہے. اے یار سمجھے ہی نہیں بات. ہاسپٹل کے باہر کھڑا چپڑاسی ڈین کی کرسی پہ جا بیٹھا, ڈین آف یونیورسٹی کی کرسی پہ جا بیٹھا, اور جو گھسا اندر سرجن تو وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے اس کے منہ لگ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آرگیومنٹ ہو رہے ہیں بھائی. چپڑاسی آرگیومنٹ کر رہے ہیں سرجن صاحب سے, اور مرزا صاحب کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کی ادب و اخلاق کی کتاب میں یہ عین علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے, یہ عین علمی اخلاق ہے, یہ حقیقی تحقیق ہے. گو ان کے اپنے اپنے شعبہ جات میں جا کے جب ہم یہ کر کے دکھائیں گے تو پھر دیکھیں مرچیں جہاں سے لے کے جہاں تک جا کر لگیں گی نا, وہ دیکھنے کا مقام ہوگا. جس شعبے سے وہ متعلق ہیں, وہ اداروں سے متعلق ہیں, وہ ڈاکٹر انجینئر فلاں جو بھی ہیں, اس جگہ جب ہم جا کے کھڑے ہو کے جب ان سے بات کریں گے نا, اوہو پھر جب وہ کہہ رہے ہوں گے تو منہ اور تیرا مسور کی دال اور تیرا منہ, کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ خیر, کہنے لگے اس کو بھی ذرا دیکھیں, بڑا دلیری والا کام ہے, بڑا دلیری والا, بڑا دلیری کیا کہہ رہے ہو؟ ہم وہاں ہوتے تو ہم کہتے دلیری, اور آپ آگ اور پانی, چیتا اور ہرن ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ مشرق اور مغرب, کالا اور سفید, گورا کیا ہوتا ہے؟ فوراً آ گئے تم میرے اوپر. مرزا صاحب ناراض ہو جائیں گے, ان کی نورانیت کی تعریف نہیں ہوئی, وہ آئیکن ہے, ہم نہیں ہیں. ہماری تو تعریف کا کوئی پہلو نہیں آنا چاہیے. مرزا صاحب کی شان میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے. سنو ذرا بات. کہتے ہیں یہ بڑا دلیری والا کام ہے, جو کہ مرزا جی کو کبھی چھو کے گزرا. دلیری کا دال بھی کبھی مرزا جی کے قریب سے گزرا, یا مرزا جی اس کے قریب سے گزرے؟ او مرزا جی ایسا بھاگتے ہیں, ایسا غائب, گولی زپ ختم. مرزا جی کے گھر والوں سے بھی جا کے پوچھا مرزا جی کہاں ہیں, کہ یہ کون ہوتا ہے؟ اور سمجھے یا نہیں؟ سنو ذرا بات, یہ بڑا دلیری رہے گا. علماء اس طرح کے اپنے حق میں برداشت کوئی نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں. اصل میں بات یہ نہیں ہے, علماء اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. مرزا جی میں آپ کے والد صاحب سے کھڑا ہو کر بدتمیزی کرنا, بد اخلاقی کرنا شروع ہو جاؤں, آپ کا حوصلہ میں جب دیکھوں گا. آپ کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے سامنے آپ کی جناب کو تار تار کر دوں, حوصلہ آپ کا میں جب دیکھوں گا. آپ کے اساتذہ جن کی آپ اگر عزت کرتے تھے تو میں ان کے متعلق کوئی بد زبانی کروں, حوصلہ میں اس وقت آپ کا جب دیکھوں گا. تب بات ساری یہ ہے کہ جب آپ نے علماء کے لیے یہ بات کہی کہ جی علماء اس طرح کی توہین اپنے حق میں برداشت نہیں کرتے, وہ اس لیے نہیں کرتے باغیرت لوگ ہیں, آپ کی طرح بے غیرت آدمی کوئی نہیں. ایک ہی بے غیرت آپ جیسا پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو غیرت مند پیدا کیا ہے. ہم آپ کی طرح ایسے کوئی ہمارے لیے بات بول دے اور وہ ہم سے بچ کے نکل جائے, سوال نہیں پیدا ہو سکتا. ہم ایسے بے غیرت واقع ہوئے. یہ اگر خوبی ہے تو آپ کو مبارک ہو, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ کو ایک اور دفعہ مبارکباد پہ, آپ کا بے غیرت ہونا آپ کو مبارک. کہتے ہیں کہ جی وہ
بلکہ اسی پروگرام کے اسٹارٹ میں ہی وہ ایک بریلوی عالم تھے, وہ ہیں مجہول ہی, مجہول سے مراد ہے کہ مشہور نہیں ہے, مجہول سے مراد ہے مشہور نہیں ہے. اچھا مرزا جی کے اصول حدیث بھی یقین کریں پنجاب میں تیار ہوئے. مرزا جی کے اصول حدیث کہاں بنے؟ پنجاب میں, جہلم میں. بنانے والے کون ہیں؟ سنو, وہ ماہرین کون تھے بنانے والے؟ وہ تھے انجینئر. اسی پوری ویڈیو میں ہم سنتے جائیں گے وہ کون کون تھے. وہ تھے اینکر پرسنز, وہ تھے انجینئر, وہ تھے پنکچر بنانے والے. اسی ویڈیو میں پڑھیں گے وہ تھے پنکچر بنانے والے. گویا یہ سارے حضرات ملے اور مرزا جی کے اصول حدیث انہوں نے تیار, اصولیات مرزا جی کے انہوں نے تیار کیے ہیں. اب یہ ذرا اصطلاح کا آپ استعمال دیکھیں. بریلوی عالم تو وہ ہیں مجہول ہی, مجہول سے مراد کے مشہور نہیں ہے. اب کوئی پوچھے مرزا جی مجہول اور اصول حدیث کی روح سے مجہول اور مشہور مترادف بھی ہیں, یعنی ایک آدمی کے لیے کہا جائے کہ یہ مجہول ہے اور ایک کے لیے کہا جائے وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ, یہ مشہور نہیں ہے. تو ان میں زمین اور ایک معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب مرزا جی مجہول اور مشہور کو ایک برابر بنا رہے ہیں. سنیں ذرا, اور پھر ذرا دیکھیں جن کے لیے مرزا جی کہہ رہے ہیں نا اتنے مشہور نہیں ہیں, کیونکہ مرزا جی خود کیا ہیں؟ لوگ مجائکن کہتے ہیں. یہ مفتی شہریار داؤد صاحب ہیں جو کہ خطیب جامع مسجد مدینہ, نس جامع شاپنگ مال, اسلم روڈ, بابا عالم شاہ بخاری مزار, کراچی سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور اگر یہ کتب آن لائن کوئی بہت کام کا پروگرام ہے, بہت کوئی عالیشان پروگرام ہے, تو اتنا بڑا اعزاز کیا اس بندے کو کم حاصل ہے کہ وہ اسی کتب آن لائن پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور تم وہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے. مرزا جی تم وہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے, تم ٹیلی فونک رابطے میں تھے, تمہاری جرت نہیں تھی کہ تم اس پروگرام کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ. پتہ ڈر کیا تھا؟ وہ کیمرہ میں نہیں پکڑ کے نہیں بیٹھ جا, آ گیا تو جوان ہو کر. سنیں بات, کہتے وہ کہنے لگے کہ سید اللہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث تھوڑی سی بیان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو یہ حدیث بیان بھی نہیں کر سکتا پوری. انہوں نے کنفرنٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں جی مجھے بتائیں جس ملک میں آپ وہ حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا, وہ صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ صحیح بخاری کی حدیث آ کے پبلکلی بیان نہ کر سکیں, تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پبلکلی بیان نہیں کر سکتے؟ وہی بات جو ہم بھی کر رہے ہیں. کیا ہوا یہ وہی ہے کہ وہ شہریار صاحب جو ہے نا, مفتی شہریار داؤد صاحب, انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت والی جو روایت ہے نا, توجہ سنیں, وہ پڑھتے ہوئے نا وہ شہادت کا قصہ وہ بیان نہیں کر سکے, کرنا نہیں چاہتے تھے دوسرے لفظوں میں, کیونکہ وہ ایک دردناک پہلو تھا وہ شہادت کا, وہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے. میں نے عرض کیا ہر بندہ مرزا جی کی طرح تو ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بعض لوگ رقیق القلب بھی ہوتے ہیں, شکی القلب ہر آدمی مرزا صاحب کی طرح نہیں ہوتا. تو یہ وجہ وہ نہیں پڑھ سکے. پہلے تو وہ کتب صاحب, پھر ان کے پیچھے یہ کتب کے مینار صاحب. سنو توجہ سے, چو فوراً وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ ملک میں صحیح بخاری میں موجود ہے, وہ جو آپ بیان نہیں کر سکتے صحیح بخاری موجود ہے. ارے بھائی بس کر دو, چو تم سنا دو. کیا ہوا بھائی, وہ نہیں سنا پائے, تم سنا دو, کوئی مسئلہ ہے کیا اس کے اندر؟ اور چھوڑو نا یار, تم ان کو بلاتے کیوں ہو؟ مرزا جی اور ہمیں بلا لو نا اکٹھے ایک ساتھ. لیکن رادھا نے کہا ہے 9 من تیل منگواؤ پھر ناچوں گی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے پی ٹی وی والی شرط ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا جی, کہنے لگے کہ وہ جو نا انہوں نے کنفرنٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں جی مجھے بتائیں جس میں آپ وہ حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا وہ صحیح بخاری میں, آپ صحیح بخاری کی حدیث کو آگے پبلکلی بیان نہ کر سکیں, تو پھر آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم قرآن اور حدیث پبلکلی بیان نہیں کر سکتے, وہی بات جو ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں مرزا جی آپ وہ بات نہیں کر رہے, آپ وہ بات نہیں کر رہے, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے معنی ہم بیان کر رہے ہیں, مرزا جی اور مرزا جی کے پس منظر میں جتنے بھی رافضی و نیم رافضی جو اپنے
من گھڑت معنی مفہوم اس کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جو، وہ اگر ہم بیان نہیں کر رہے تو بقول مرزا جی کے کہ یہ تو بیان ہی نہیں کرتے بخاری مسلم کو. اچھا جی، مسئلہ 157 پارٹ 1 اور 2 کے جوابات جن بھائیوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سن رکھے انہوں نے ہماری بات کا اچھی طریقے سے ادراک ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کی کئی اغلاط، اور اگر صرف ایک عدد میں بیان کی جائے نا تو 40 جھوٹ مرزا جی کے باثبوت ہم نے بیان کیے. 40 جھوٹ، 40 دھوکے بازیاں صرف ایک ویڈیو کے اندر. اور سنیں ذرا بات، کہتے ہیں جس ماحول میں میرے بھائی آپ قرآن میں حدیث ہی بیان نہ کر سکیں تو آپ اندازہ لگا لیں تو ہم نے اپنی قوم کی تربیت کیا کی ہوئی ہے. میرے بارے میں جو اس میں بات ہوئی نا، وہ بریلوی مولانا صاحب بات کرتے کرتے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ جس ماحول میں میرے بھائی آپ قرآن و حدیث بیان ہی نہ کر سکیں، یہ ماحول ہے ہم قرآن و حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں. کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمیں قرآن و حدیث بیان کرنے سے روکے. یہ ہمارا ملک ہے، آزاد ملک ہے. یہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کو اپنے دین کو بیان کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی مکمل طور پہ آزادی ہے. بلکہ یہ وہ واحد ملک ہے جس میں تمام دیگر مذاہب و اقلیتوں کو جس قدر یعنی کہ آزادی حاصل ہے نا اپنے دین پہ عمل کرنے کی، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. میں بارہا اس کی مثالیں دے چکا ہوں. حتیٰ کہ صرف ایک مختصر مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو نچلی ذات کے ہندو بھائی ہیں، ہندو برادری ہے، آزادانہ ہندوستان میں اپنے یعنی نظریات کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتے. اونچی ذات کے ہندو ان کو مظالم کا شکار کرتے ہیں. میرا اس بات سے بتانے کا مقصد ہے واحد یہ پاکستان ہے جہاں اونچی درجے کا ہندو ہو یا نچلی ذات کا ہو، ہندو ہو گیا ہمارے حساب سے نہیں، ہمارے نزدیک تو تمام انسان برابر ہیں جب تک ظلم پر نہ ہے. جب تک ظلم پر نہ ہے سب برابر ہے. سنیں ذرا میری بات، عرض یہ کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یہ واحد ملک ہے، یہ ہے ہمارا ماحول، ہم اس میں آزادانہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہے. کوئی مرزا جی سے پوچھا، مرزا جی تم ہی یوٹیوب پہ بڑے اطمینان سب تک بیٹھے ہو، ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں. بھائی میرے دنیا جانتی ہے تم کہاں بیٹھے ہو، تم نہیں بھاگے ابھی تک ملک چھوڑ کے، کیونکہ تمہیں پتا ہے واحد ملک یہ، اس میں تمہیں آزادی ہے، جو چاہے تم بکواس کر لو گے، تمہیں کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ہمارا ملک ہے پاکستان. کہتے ہیں جس ماحول میں میرے بھائی آپ قرآن و حدیث بیان نہیں کر سکے تو آپ اندازہ لگا تو ہم نے اپنی قوم کی تربیت کیا کی ہوئی ہے. وہ والی کی ہوئی ہے جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. کہتے ہیں میرے بارے میں جو اس میں بات ہوئی ہے نا، وہ بریلوی مولانا صاحب بات کرتے کرتے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا تھا. ان کے دماغ میں آپ تھے، مگر ان کے دماغ میں ایک لحاظ تھا. وہ ہمارے والے دماغ والے، وہ ہمارے والے دماغ والے نہیں تھے. کہنے لگے ہم تو علماء کے اعصاب کے اوپر ویسے ہی سوار ہیں. مرزا جی کہنے لگے ہم تو علماء کے اعصاب پر ویسے ہی سوار. ابلیس کرتا ہے یہ. اعصاب پہ سوار کون ہوتا ہے؟ سمجھے نہیں. اعصاب پہ سوار پتہ ہے مرزا جی نے خود کو کس میں ملا لیا ہے؟ اور ذرا دیکھو وہ بیک گراؤنڈ سے آواز آئی، میرا بیٹا، میرا لال، میرا بیٹا. ابلیس وہاں سے چلا چلا کے کہہ رہا میرا بیٹا. دیکھو کیسا میری طرف منسوب ہو. ہم علماء کے اعصاب پہ سفر. وہی ہم تو بات کرتے ہیں مرزا جی کیا ضرورت، ہم تو خود آ رہے ہیں سواری کے لیے. آپ سوار ہوں ہمارے اعصاب پہ، لیکن آپ گھر سے بھی نکل پا رہے. پتہ نہیں کون سی سواری مرزا جی کرتے ہیں. کہنے لگے یہاں پر لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا کر ریٹائرڈ ہوتے ہیں. یہ مولوی صاحب کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ بریلوی مولوی صاحب ہیں نا، ان کی باتیں بتائیں. یہاں پر لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتے انجینئر ہیں. ہن 60 سال دا کوئی انجینئر نہیں ہے جو دین دا کام کر رہا ہووے، لیکن وہ اینکر چونکہ سمجھدار تھا، اسے پتہ تھا کہ وہ 60 سال کا کہہ کر توریہ کر رہا ہے نا، وہ بات کدھر لے کر آ رہا ہے. خیر انہوں نے تسلی سے اس کی بھی سنی اور اس کے بعد انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا 60 سال کا انجینئر ہے، وہ ینگ انجینئر ہے.
اور پھر انہوں نے کہا مجھے اب میں وہ لفظ وہ کہتے ہیں میں استعمال نہیں کرتا، ٹھیکے والا. اچھا دیکھیں ابھی مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ نا یعنی کہ انہوں نے مولوی صاحب نے کہا نا یہاں پر لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. مرزا قادیانی، غلام احمد پرویز ایسے ہی تھے، یہ مولوی صاحب نے کہا ویسے ہی تھے. اور سمجھے ذرا بات کو، ینگ والا منہ دیکھا آپ نے؟ یہ ینگ دہی والا منہ تو ہو سکتا ہے، وہ ینگ دہی نہیں ملتا بازار میں ساشا، ینگ کا دہی، یہ ینگ والا منہ تو دیکھ لو. یہ 43-44 سال کا ہو رہا ہے اور ینگ ہے یہ. اس کے کام دیکھو اس کے، وہ اس نے کتب نے بول دیا نا، خود نے چوچو نے، اس نے ہی مان لیا فوراً، میرے کو ینگ بولا، ینگ والا منہ تو دیکھ لو. کہہ رہے وہ جو 60 سال کا توریا ہے نا، وہ بات کدھر لے کے آ رہا ہے. خیر انہوں نے تسلی سے اس کی بات بھی سنی، اس کے بعد کہا معذرت کا جو آپ کہہ رہے ہیں 60 سال کا انجینئر ہے، وہ ینگ انجینئر ہے. اور پھر انہوں نے کہا مجھے اب میں وہ لفظ وہ کہتے ہیں میں استعمال نہیں کرتا، ٹھیکے والا نہیں. وہ کر دیا اس نے، اور آپ بھی کہہ رہے ہو کیا اس نے، یہی طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے، سامنے بیٹھ کے وہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ بھی نہیں کر سکتے. سامنے بیٹھ کے کریں نا ایسے ٹھیک ہے. پھر ہم بولیں گے مزہ آ جاوے کہ ہاسپٹل کا جو نظام ہے نا، پورا جو ہاسپٹیلٹی کا پورا وہ شعبہ ہے، اس کے اندر سرجن صاحب کے ساتھ ہے نا ایک مفتی صاحب نظر آئے. آرمی کا ایک جنرل ہے، ساتھ میں دوسرا مفتی ہے، عالم ہے، قاری ہے. کیا وہ آرمی کے شعبے میں پہلے نمبر پہ جنرل صاحب، دوسرے نمبر پہ قاری ہیں. کیا مطلب ہوا بھائی؟ ہر شعبے کے حوالے سے ہر آدمی بات کر سکتا ہے نا، ہر شعبے کے حوالے سے ہر آدمی چاہے تو بات کر سکتا ہے نا، دین کے بارے میں بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک دیندار جو ہے وہ ان شعبہ جات کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے. آپ بات کرنے کی اجازت دیں گے؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے، آپ بالکل نہیں دیں گے. لیکن دین میں ٹھیکیداری لے کے آ جاتے ہیں، نہیں آ جاتے؟ تو پھر ہم یہ لفظ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ کہتے ہیں اچھا جی کیا صرف دین کو بیان کرنے کا ٹھیکہ علماء نے لیا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح دین بیان کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، بجائے یہ کہ آپ اس کو ڈسکریج کریں. یہ وہ کتب صاحب نے بولا یہ چوچو فوراً. اچھا پھر وہ کلپ بھی چلا دیا، وہ کلپ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ ان کو مرچیں لگی ہوئی اتنی. سنو ذرا بات، یہ علماء نے لیا ہوا ہے دین بیان کرنے کا ٹھیکہ. جی جبھی وہ علماء بنے تھے، اور دیکھو آپ کے پاس نہیں تھا جبھی آپ نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی تھی. یہ ٹھیکہ آپ کے پاس پہلے سے تھا نہیں، یہ ٹھیکہ پہلے سے آپ کے پاس تھا نہیں. آپ نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، آپ نے جا کے شکل دیکھی انجینئرنگ کالج کی، تو آپ نے انجینئرنگ کی. جو بھی نقل مار کے آپ پاس ہوئے، حقیقی انجینئر آپ مرزا صاحب جیسا نہیں ہوتا. جو بات سیدھی بات. اچھا اب مرزا صاحب فوراً تڑک کے کہیں گے تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ تو ہم وہی کہیں گے نا مرزا جی ٹھیکہ نہیں، ٹھیکہ نہیں، ٹھیکہ نہیں لیں کہ حقیقی انجینئر صرف آپ ہی ہیں. میں بھی انجینئرنگ پہ بات کر سکتا ہوں. اب آپ فوراً کہیں گے تو نے کبھی کالج کی شکل دیکھی ہے جو تو بات کرے گا؟ میں نے دیکھی ہے. تو ہم کہیں گے جب تم نے مدرسے کی شکل دیکھی تھی کیا؟ مت کرا کرو، تم سے نہیں کھیلا جائے گا، تم سے یہ کھیل نہیں کھیلا جائے گا. ہمارے مقابلے میں تم نہیں کھیل سکتے، معذرت کے ساتھ تمہارا کام نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ کہہ رہے ہیں یہ علماء نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اپنا نکاح خود بیٹھ کے پڑھا لیتے ہیں اور اپنی میت خود ہی اٹھ کے پڑھا لینا. تمہارا ٹھیکہ بھی علماء نے لیا ہوا، نہ تمہارے نکاح کا نہ تمہارے جنازوں کا. ابھی آئے گی آگے، مرزا صاحب آگے تھوڑا سا سنبھالیں گے بات کو. اچھا پھر وہ کلپ چلا ہے نا، وہ میں کلپ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مفتی شہریار داؤد صاحب نے کہا تھا ہمارے یہاں چونکہ علم اور اسپیشلی علم دین کی انتہائی کمی ہے اور ہم زیادہ تر لوگ نا اس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. پھر ان کا اشارہ تھا جیسے ہم گیجٹ یا موبائل کہتے ہیں. ہمارے لوگ دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا جی اس سے انجینئرنگ کرتے ہیں موبائل سے؟ ابے 2 ٹکے کا پلمبر نہیں بنتا اس سے.
2% کا پلمبر اس موبائل سے نہیں بن پاتا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. مولوی صاحب غلط تو نہیں کہہ رہے تھے نا؟ مرچیں تو پوری لگی ہے نا کہ کیا کہہ دیا؟ نہیں سمجھے؟ ادھر ادھر کی تھوڑی بہت لی اور اپنی طرف سے مفکر. اچھا دوسری بات, جو بھی کسی بھی عہدے سے 50-60 سال کا ہو کر ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ آ کر کہتا ہے میں تفسیر پڑھا رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. بات تو ایسے ہی ہے. اب پرویز صاحب نے تفسیر کی, غلام احمد پرویز نے تفسیر کس عمر میں لکھی تھی؟ مرزا صاحب تحقیق کر لیں, آپ کو مفتی صاحب کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ریٹائرڈ ہو کر ہی انہوں نے یہ سارے چوچلے کیے تھے. کہتے ہیں اچھا میرے خیال میں ہے کہ او یار تو انجینئر آدمی تھا, تو کہاں سے تفسیر و فقہ کی بات کر. اوہو یہ تھا وہ مقام, مرزا جی کی نیندیں اڑا دینے والا. سنو ذرا بات کو, مرزا جی نے تو فوراً چوڑیاں توڑی اپنی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور سنو, تو اپنی توجیہات دینا شروع کر دیتا بدقسمتی سے. بلال قطب نے فوراً کہا شاہ جی میں ضیاء صاحب کے پاس جاؤں گا, آپ کا پیغام مل گیا, لیکن وہ 60 سال والا انجینئر نہیں ہے, ابھی وہ بڑا ینگ آدمی ہے, ابھی ہم پال رہے ہیں اسے, فیڈر پیسے کر رہے ہیں اس کو, آہستہ آہستہ میڈیا تک بھی لے آئے ہم, اور آگے لے کے جائیں گے ہم. اس کے ساتھ ایک پورا گیم کر رہے ہیں. بنیاد پرست اسلام کو ہٹا کر اس کی جگہ صوفیزم والی دہریت لے کر آئیں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو, اچھا اگر وہ دین کی طرف آ گیا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی دین کی طرف آ گیا ہے مطلب بات تو صحت مند ہے نا. بات صحت مند نہیں ہے, وہ بات صحت مند کرے. کتب صاحب سے پوچھو, کتب صاحب یہ تمہاری وہ سینہ بسینہ روایات نہیں ہے, یہ دین کا علم ہے, اس میں سند ہوتی ہے, پڑھنے والے کی اہلیت ہوتی ہے, پڑھنے والے کی اوقات ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ ہم نہیں کہہ رہے, میرے جیسا تو نہیں کہہ رہا کہ مرزا صاحب کے پاس اس کی ڈگری ہونی چاہیے, لیکن میں کم از کم یہ کہتا ہوں مرزا صاحب پڑھے تو اس طرح جو اس کا پڑھنے کا حق ہے. اور بھائی میرے نہیں سمجھے, جیسا کہ ہم مرزا صاحب کو جواب دے رہے ہیں, مرزا صاحب جرات کر کے ہمیں دیتے جواب دے سکتے ہیں نہیں. یہی تو دلیل ہے اس بات کی مرزا صاحب میں اہلیت نہیں ہے. اور کیا لائیں بات نکال کے؟ سنو ذرا, کہتے ہیں وہ کتب صاحب نے فوراً کہا کوئی بھی دین کی طرف آ گیا مطلب بات تو صحت مند ہے نا. او بھائی دین کی طرف آئے, دین کا علم بھی سیکھے, دین پہ بات بھی کرے. علماء کو کرٹیسائز کر رہا, یہ کون سا طریقہ؟ صحابہ پر تنقید کر رہا, یہ کون سی صحت مندانہ بات ہے؟ کوئی پوچھے کتب صاحب سے. لیکن ذرا کتب صاحب کا بھی تو مسئلہ ہے نا. کہتے ہیں میں کیا کہوں, ٹھیکے کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا دین یا دین کی گفتگو نہیں کر سکتا. سب کا حق نہیں ہے. میرا خیال ہے سب کی ضرورت ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. ہاں سب کو کرنا چاہیے. موچی کو آپریشن تھیٹر میں گھس کر بات کرنی چاہیے. مریض کٹا ہوا پڑا ہوا ہے, پیٹ پھٹا ہوا پڑا ہوا ہے, سنو ذرا بات کو. اور موچی کہے میں بتاتا ہوں اس کو ٹاکا کیسے لگے گا. موچی ٹاکا نہیں لگاتا, لے کھڑکی توڑ کے وہاں پر ویلڈر بھی کود گیا. نہیں میں بتاتا ہوں ٹانکا کیسے لگے گا, کیونکہ ویلڈر کو بھی ٹانکا لگانا آتا ہے. سرجن سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بے ٹانکا تو میں بھی لگاؤں گا. ٹانکا سرجن بھی لگا سکتا ہے, ٹانکا ویلڈر بھی لگا سکتا ہے, ٹانکا موچی بھی لگا سکتا ہے. اور وہ پیچھے تو گھس گیا انجینئر صاحب, کہہ رہا میں لگاؤں گا. وہ لے بھائی سب نے بولا ہاتھ جوڑے, اللہ کے واسطے تو بیٹھ جا, تو بیٹھ جا. نہیں سمجھے؟ ابے پین نہ چھوڑ دے کہیں تو اس کے پیٹ میں. پین یا پھنسایا ہوا ہوتا, لوگوں کو تاثر دینے کے لیے بہت پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. وہی پین تو نہ بھول جائے کہیں پیٹ کے اندر. چو آیا ٹاکا لگا لے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی سنیں, اچھا جی مرزا جی نے فوراً اب یہ کلپ ولپ دکھا دیا مرزا جی نے اپنے حساب سے. اب مرزا جی ہمارے نہیں دکھاتے, مرزا جی کلپ کا ہمارے بھی دکھائیں گے اور جواب دیں اس کا. مرزا جی کہتے ہیں تو انہوں نے اس پر بات کیلکولیٹ کر دی. میں اب اس کی اگلی قسط بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے میرا ذکر ہوا ہے, ظاہر ہے یار, یہ دیکھو میری بات سنو یار توجہ سے. ظاہر ہے میرا ذکر ہوا ہے, میرا تو حق ہے کہ میں اس فل ٹاس کو میں باؤنڈری کے باہر پھینکوں. انجینئر سے اسپورٹس مین تک کا سفر, انجینئر سے کرکٹر تک کا سفر. اور یقین کرو یہ اڑی مار کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات, یہ کالج کی اڑیاں مارتا تھا, یہ فل ٹاس پہ باؤنڈریاں مارنے کے چکر میں وہاں بھی پٹتا تھا. یہ
ग्राउंड में भी, सही बता रहा हूँ। अभी से लोग गेंदे चोरी करने के जुर्म में बाहर निकाल देते थे, यकीन कर, सही बता रहा हूँ मैं आपको। सुनो जरा बात, अब जरा अगली किस्त मैं बयान करता हूँ। सारे मेरा जिक्र हुआ, मेरा तो हक है कि मैं उस फुल टॉस को मैं बाउंड्री के बाद फेंकूं। और वो जो हमने तुम्हारी सारी यारकर के ऊपर जो पूरी पूरी सेंचुरियां बनाई हैं, हुई जुर्रत हुई, तुम में जुर्रत हुई, मेरा जिक्र हुआ है तो हमने तो अपनी एक एक वीडियो में तुम्हारा 100 दफा जिक्र किया है। हुई जुर्रत तुम्हारी हर यारकर पे हमने सिर्फ छक्के ही छक्के मारे और तुम्हें छक्का बना के रख दिया हमने। घर से बाहर नहीं निकल रहे तुम। अरे यार नहीं समझे बात को कुछ। कहां गया तुम्हारा हक जो बन रहा था? आओ ना तुम, हमारे ऊपर भी तो तुम बात करो ना। फुल टॉस के ऊपर हमारी भी तो बाउंड्री खेल के देखो, कुछ बात आ रही है समझ में नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं कि जी तो मैं पहले तो बिलाल भाई हाफिज़ल्लाहु ताला का मुबारकबाद पेश करता हूँ। गो अगर किसी दिन इबलीस कर देना इसके लिए बात अभी करने वाला है, वहाँ देखना कैसी मैं सिक्सर देने वाला हूँ एक, यही वाले जुमले से इंशाअल्लाह। कहाँ मुबारकबाद पेश की है? अभी थोड़ी देर बाद ये इबलीस को भी देंगे, ये देखना भी आप। ओ तो मैं पहले तो बिलाल भाई हाफिज़ल्लाहु ताला को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ ये हौसला अफजाई क्यों नहीं करते। इनके पल्ले कोई शय ही नहीं है, इनके पल्ले कोई शय नहीं है। अम्मा बैठे होते, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होते और अपने पल्ले देख रहे होते, क्या है कुछ पल्ले? क्या हो गया ये? हमारे पल्ले बाकी कुछ नहीं है क्या? क्या हो गया ये? कुछ नहीं समझे? तो कौन से पल्ले थे ये? सरफराज बाबा वाले पल्ले तो नहीं थे कहीं। और नहीं कुछ समझे बात को है नहीं। और सुनो, कह रहे हैं कि वो जो, और मैं उनको बताता हूँ हौसला अफजाई क्यों नहीं करते। इनके पल्ले कोई शय ही नहीं है जो हमारे कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुकाबले पे ला के अपनी पब्लिक को सेटिस्फाइड कर सके। मिर्जा जी ज़रा अपनी पब्लिक से पूछ के देखें, अल्लाह के फजल करम से आदों की इस्लाह होती जा रही है, आधे मखमसे व तज़ब्ज़ुब में फंसे हुए हैं। सिवाय हमें गालियां देने के आपके मुकल्लिदीन के पल्ले कुछ बचा, और आपको मुंह की जिप लगाने के अलावा कुछ और आ रहा। आप कह रहे हो कि ये हमारे दलाइल का मुकाबला। आपके दलाइल, आपके दलाइल, आप जरा देखो तो सही आप खड़े कहाँ हो। आपके दलाइल, ये मुंह जो बेच के आए तो ना मिले मसूर की दाल, कौन सी होटल की पकी हुई कच्ची भी नहीं, बाद दबा तरस खा के भी दे देता है होटल वाला, ले खा ले मेरे बेटे, ले मेरे लाल, लेकिन वो भी देगा। कहने लगे कि इनका तो भयानक ख्वाब ही ये प्लेटफार्म बना हुआ है। इनका भयानक ख्वाब ये प्लेटफार्म, वो प्लेटफार्म है कि जो आप पहुंच जाओ ना तो कभी दरवाजा ही नहीं खुलेगा। जो आप कभी पहुंच जाओ तो प्लेटफार्म का दरवाजा खुलेगा? सारे प्लेटफार्म पे सफर करते करते आप जैसे उस प्लेटफार्म पे पहुंचोगे ना, एक बाहर कैमरा लगा होगा, उसका दरवाजा खुल रहा होगा। कुछ समझ रहे हैं नहीं? अंदर सब दबक्के बैठे होंगे, अंदर सारे दबक्के, ये है वो प्लेटफार्म। इसलिए उनको हर वक्त कोई भी दुनिया में मसला हो जाए, इंजीनियर का नाम लेना शुरू कर देते हैं, नहीं इबलीस का नाम लेना शुरू कर देते। समझ तो आप गए होंगे। कहते हैं इंजीनियर ने ये कर दिया, इस तरह के वसवसे काफ़ी उलमा ने। और जी देखें जी, डॉक्टरी का मसला होगा, हम डॉक्टर से जाकर पूछेंगे, इंजीनियरिंग का मसला होगा, इंजीनियर से जाकर पूछेंगे। इस तरह की फिर आपको मिसालें देंगे। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मिसाल जहलम के प्रोग्राम में हमने दी थी। मिर्जा जी ने हमारा नाम लेना पसंद नहीं किया, मिर्जा जी ने हमारे लिए मिसाल। और अभी इस मौके पर हम क्या बोलेंगे? हम मुबारकबाद पेश करते हैं मिर्जा जी को, हम इस बात पे मुबारकबाद पेश करते हैं। कहते हैं कि जी वो इस तरह की फिर आपको मिसालें देंगे। तो मेरे भाई फिर एक मिंबरों से बात क्यों करते हैं, ये हदीस क्यों बयान करते हैं? सुन्ने इब्न माजा की जो मिशकात में मौजूद है, अगरचे उसकी सनद में कलाम है, लेकिन उसका मतन कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। उसको तलक्की बिल कबूल हासिल है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। तो इसका क्या मतलब है कि हर मुसलमान मर्द व औरत ने उलमा वाली डिग्री हासिल करनी है? नहीं समझे? अच्छा देखें, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो ये देखें, मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 1 में एक जगह बात करते हुए कहा, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करो
شیخ البانی بھی, شیخ زبیر صاحب بھی, سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. میں نے اس جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کی تھی کہ ان علماء میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس کو جھوٹا کہتا, جو اس کو جھوٹا, اس روایت کو جھوٹا کہتا. انہوں نے اس کو ضعیف و منکر قرار دیا ہے, انہوں نے اس کو ضعیف و منکر قرار دیا. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو جھوٹا قرار دیتا. اور پھر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے معنی کو ثابت کیا, وہ ہم نے پوری وضاحت دی ہے. ایک طرف تو مرزا صاحب کا یہ مکروہ چہرہ ہے نا, دوسری طرف دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. تو اس کا متن بھی تو قرآن کے عین مطابق تھا, لیا تھا مرزا جی نے, نہیں سمجھا بات کو, نہیں لیا. اچھا آگے سنا. پھر جو مرزا جی نے کہا کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے, تو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, اس کو بھی تو تلقی بالقبول حاصل تھا. سخاوی نے مقاصد حسنہ میں لکھا, مرزا جی نے قبول کیا نہیں, کیونکہ یہ ہیں چائنا کے دانت. کون سے دانت؟ ہاں, ایک ہوتے ہیں ہاتھی کے دانت, پھر بھی قیمت رکھتے ہیں. یہ ہے چائنا کے دانت, خریدنے میں بھی سستے, دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. سنیں, کہتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت نے علماء نے ڈگری حاصل کرنی ہے؟ نہیں مرزا جی, اس کے علاوہ ایک اور مطلب ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے حدیث سنائی. بقیہ حدیث آپ نے سنائی, بقیہ حدیث آپ نے نہیں سنائی, کیونکہ آپ کو پتا تھا بقیہ حدیث سنائی تو میرا ذکر آ جائے گا. یہ میرے ہاتھ میں سننے ابن ماجہ ہے, جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 150 151 ہے, کتاب السنہ ہے. امام ابن ماجہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا, باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم. اس کے تحت حدیث نمبر 224 ہے. بھائی توجہ کر رہے ہیں. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں, یعنی کہ محمد بن سیرین کی طرف منسوب ہے, وہ منسوب کرتے ہیں انس بن مالک کی طرف, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. وبعض العلم, مرزا جی نے یہ عبارت پڑھی, سنو, وبعض العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, اور جس میں اہلیت نہ ہو اس کو علم دینا ایسا ہے کہ جیسے سور کے گلے کے اندر سونے و موتیوں کے ہار ڈال دینا, جس میں اہلیت نہ ہو اس کو علم دینا ایسا ہے گویا سور کے گلے کے اندر سونے و موتیوں کے ہار ڈال دینا. سور اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو سونی, مرزا جی سمجھ تو گئے ہوں گے, اور مرزا جی کے مقلدین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ پوری روایت کیوں نہیں پڑھی, کیونکہ مرزا جی کا ذکر آ رہا ہے. ابھی توجہ سنیں, کیا ذکر آ رہا ہے؟ ایک ہے اہل, ایک ہے غیر و اہل, ایک ہے اہلیت رکھنے والے, دوسرے اہلیت نہ رکھنے والے. ہر مسلمان پہ فرض ہے توفیق و طاقت و استطاعت کے مطابق. ہر آدمی کو ہر چیز کا علم آتا, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ ہے اصل بنیاد عقیدہ. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے علم کا احاطہ کسی کو نہیں کرنے دیتے مگر جس کے لیے ہم چاہیں. جس کو جتنا علم ملے گا اللہ کی عطا سے ملے گا. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. سنو ذرا بات کو, تو وہ سمجھ جس کو جو ملے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی کے اندر اہلیت نہیں تھی, مرزا جی کو کچھ بھی آ پایا نہیں آ پایا. اور آپ بات سمجھیں, مرزا جی نے یہ روایت بھی, جو کہ جس کے لیے خود مرزا جی نے کہا روایت کی سند میں کلام ہے, لیکن یہ لیکن اس کا متن قرآن سنت کے مطابق ہے, اس کی تلقی بالقبول حاصل ہے. قرآن سنت وہاں سے پڑھ کے سنا ہے مرزا جی نے جس کے مطابق ہے. مرزا جی میں اہلیت نہیں تھی, پڑھتے کیسے؟ مرزا جی میں اہلیت نہیں تھی, تلقی بالقبول حاصل ہے. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا سوال ہے, یہ ہم ابھی معنی کرنے لگے ہیں تلقی بالقبول کو, یہ بتانے لگے ہیں یہ کیا ہے. مرزا جی کے مقلدین انکار کر دیں تو پھر اس کے بعد ہمارا ان سے 57واں سوال ہے
مرزا جی سے پوچھ کر آئیں, مرزا جی سے بولیں اس کے اوپر ریکارڈ کر دیں ہمیں. ایک یہ جو اصطلاح ہے تلقی بالقبول کی کہ امت کی طرف سے قبولیت, تو مراد کون ہے؟ یہ قبولیت کن کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. تلقی بالقبول میں علماء ہیں, عامی نہیں ہے. کہ اس روایت کو علماء کی قبولیت حاصل ہے, جس کا مطلب کہ اس کا متن قابل قبول تھا, جبھی علماء نے قبول کیا, اس کا مطلب اس کا متن قابل قبول. تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کے آ جائے نائی اور بولے گے جی یہ روایت ثابت ہے, اس کا متن قرآن و سنت کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے؟ تو تلقی بالقبول میں بھی علماء داخل ہیں. دیکھو آپ کام دیکھو کہ یہ کیسا جو ہے رسیاں پھینک کے دکھاتا ہے. جو تلقی بالقبول بولو نا اللہ کے کر, دیکھو ذرا بات کہ خدائی مار دیکھو آپ کے, اس میں بھی علماء تھے. کیسا اللہ نے اس کے منہ سے نکلوایا. اور دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اکیڈمی میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, لیڈیز آر ناٹ الاؤڈ. وائی؟ بیویئر آف مرزا. اندر کون ہے؟ وقت کاٹ لے تو 14 انجیکشن لگتا ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ علم حاصل کرنا ہے مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے, عورتوں کو بھی بلا لو. آتی نہیں ہے, کیوں فرض نہیں ہے کیا؟ کیا کرو گے معنی, کیا بتاؤ گے, کیا وجہ سمجھاؤ گے ہمیں کہ میں کوئی ایسی تعلیمات دے ہی نہیں رہا کہ جو عورتوں کو اصلاح کے لیے بلوا سکوں. اور سمجھے بات کو یا نہیں؟ سنو ذرا, کہتے ہیں تو کیا یہ ہر مسلمان مرد عورت نے علماء والی ڈگری حاصل کرنی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ اور قربان جاؤں, ہم بیٹھے تو ہم کہتے ہیں قربان جاؤں. کیا کہنے تمہارے, وہ جو صحابہ کے اختلافات بتا رہے تھے 24 گھنٹے کی زندگی میں کب آتے ہیں؟ وہ جو حدیث بخاری مسلم کی جو ہے اتھینٹسٹی کے اوپر جو تشکیک پیدا کر رہے تھے 24 گھنٹے کے اندر, وہ کب آتا ہے؟ اور کچھ سمجھے نہیں بات کو. ایک عام معمول کے مسلمانوں کے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر یہ جو آپ تشکیکات صحابہ تابعین تبع تابعین کے لیے پیدا کرتے تھے, یہ کب آتے تھے بھائی؟ وہ بھی تو کیا نا آپ نے. اچھا جی چھوڑو نا اس بات کو. وہ جو پچھلے دنوں طالبان کو جو سمجھا رہے تھے مرزا جی, طالبان کے جو امیر ہیں اس وقت کے, ان کو جو مشورہ دے رہے تھے, پوچھا عام مسلمانوں کو 24 گھنٹے میں یہ طالبان کب سامنے آتے ہیں؟ وہ پوچھے ذرا. لیکن مسئلہ یہ ہے جادوگر نے پھینکی ہیں رسیاں, تکھارا چوچو کیا ہے؟ سانپ. سنو ذرا بات, ابھی کیسے لولی پاپ منہ میں لے لی. اتنا تو دین آنا چاہیے نا, 24 گھنٹے اتنا آ رہا تھا, تو یوٹیوب چینل پہ اپنی دکان کھول کے کیوں بیٹھا؟ اتنا تو پتا تھا, اور نہیں پتا تھا تو پوچھ رہے تھے, تو کیوں کھول کے بیٹھا اپنی دکان؟ تو کیوں بتانا بیٹھا ہے ساری چیزیں؟ ظاہر ہے وہی نا, تو وہ بتانے کے لیے بیٹھا اس سے مسلمانوں میں انتشار کی کیفیت, افتراق کی کیفیت پیدا ہو. کیا کرو؟ سینسٹیو ایشوز پر پروگرامز کنڈکٹ کرو. اچھا جی, کہتے ہیں کہ اتنا تو علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. دیکھو ایک عام مسلمان کو اتنا تو انجینئر ہونا چاہیے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ضرورت ہو. کوئی پائپ بلی کو جا جوڑ لے, کوئی مشین خراب ہو گئی بنا لے. ہر مسلمان کو اتنا انجینئر نہیں, کیوں؟ ہر کسی میں اہلیت ہوتی؟ ہر کوئی انجینئر بن جائے یہ اہلیت ہوتی نہیں ہے. صرف ہاتھی کے دانت ہیں, دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ورنہ تو پھر ساروں کو ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے, اور ڈگریاں تے میں تواڈا ایڑا ہے نا, میں اینڈ تے کھولوں گا. ہاں, اور ڈگریاں تے میں تواڈا ایڑا ہے نا, میں اینڈ تے کھولوں گا. کہ ڈگریاں دی اوقات کی ہے, ویسے تا ساڈی بھی آپے کھل چکی ہے اوقات. اچھا کہ یہ مرزا جی کی اپنی مادری زبان ہے. کہتے ہیں اور ڈگریاں تے میں تواڈا ایڑا نہ میں اینڈ تے کھولوں گا, کہ ڈگریاں دی اوقات کی ہے, ویسے تا ساڈی بھی کھل چکی ہے اوقات. مرزا جی وہ اینڈ میں آنکھیں بند کر لیں,
جب آپ کھولو گے ابے سمجھے ہی نہیں. جو اینڈ میں جو تم کھولو گے تو ہم آنکھیں بند کر لیں یا دیکھنے کی اجازت ہے؟ اندازہ کرو یار، اندازہ تو کرو آپ ذرا. پتہ نہیں کون سی قوم ہے کہ پوچھے تو ہمیں اوقات بتائے گا ہماری ڈگریوں کی، چیر یعنی بکھیے بکھیر دیں گے تیرے، ہم بکھیے بکھیر دیں گے ہم تیرے. تو اوقات تو بٹانے ہماری ڈگریوں کے ہمارے سامنے بیٹھ کے تو بتانے بیٹھ، سر تیرے ٹکڑے اڑے ہوں گے چاروں طرف. تو یہ حیران رہ جائے گا پہلے جملے میں تیرے ساتھ کیا ہو گیا. تو ہماری ڈگریوں کی اوقات بتائے گا. سنو ذرا بات. کہتے ہیں جی وہ تو کہیں گے کہ ہر بندوں کے علم دین حاصل کرنا چاہیے. پھر جامع ترمذی کے کہتی ہے اس سند میں کلام ہے. پہلی علی سند میں بھی کلام، دوسری علی سند میں بھی کلام. لیکن ذرا دیکھنا اس عبدالسلام کو. سنیں ذرا بات. یہ ہے ہمارا ایک وہ عبدالسلام تھا سائنٹسٹ، یہ ہمارا والا عبدالسلام دیکھو ذرا اس کے کام دیکھو. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ دیکھیں ذرا اوپر اس کے کیا لکھا، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یہ تھا بھائی صحیح الاسناد احادیث چوچو سنانے بیٹھ رہے تھے یہ. اور اس کے بعد کیفیت ان کی یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، پہلی حدیث پڑھی ہے اس کی سند میں کلام اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، دوسری کی سند میں بھی کلام، لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ہی ملے حاصل کر لو. ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے پہلے تو یہ قول نکال کے لا دو. ہے کہ نہیں؟ کہیں ہے بھی یا نہیں؟ ابن عباس کا جو سپورٹیو قول ہے وہ کہیں سے ہمیں نکال کے لا کر دو. وہ بھی تو ہم سند دیکھیں نا. جو الفاظ تم ابن عباس کی طرف منسوب کر رہے ہو، او بھائی یہ میری بات سمجھ لیں. دوسرے علی کے سند میں بھی کلام ہے. پتہ یہ کیا کلام والی روایت ہے؟ یہ جو مجروح سندوں کی، پتہ مرزا صاحب روایتیں پڑھ کیوں رہے تھے؟ مرزا صاحب اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں ضعیف روایتیں پڑھ پڑھ. کیا نکالی مرزا صاحب نے؟ مرزا صاحب نے یہ نکالی حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے کہ جہاں سے ہی ملے حاصل کر لو. جیسے ہی ملے حاصل کر لو. اچھا جی. اب کوئی ویسے نا مرزا جی سے کوئی ایک سوال یہ پوچھے کہ مرزا جی بات یہ ہے کہ یہ جو جہاں سے بھی ہمیں حاصل کرنا لے، جہاں سے بھی حاصل کر لو، یہ الفاظ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہیں. آپ وہ بیان کریں. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں جو حکمت ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 400. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 269 یؤت الحکمت من یشاء، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حکمت سے مراد قرآن کریم کی معرفت ہے. حکمت سے مراد قرآن کریم کی معرفت ہے، یعنی اس کی فقاہت، ناسخ و منسوخ کا معاملہ، محکم و متشابہ کا معاملہ، غریب اور مفردات کا معاملہ، مقدم و مؤخر آیات، ان تمام علوم کا ماحصل حکمت ہے. حکمت مومن کی گمشدہ پوجیے، جہاں سے ملے لے لو. مرزا جی سے ہم کہیں گے مرزا جی ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہو گئے. یہ روایت صحیح ہے؟ ہاں. جہاں سے ملے لے لو. ہاں. تو لینا کیا ہے؟ قرآن کی معرفت 1، اس کی فقاہت 2، ناسخ و منسوخ کا علم 3، محکم و متشابہ کا 4، غریب و مفردات کا 5، مقدم و مؤخر کا 6. ان 6 باتوں کا علم صرف قرآن کے حوالے سے اگر آپ کو آتا ہے تو یہ حکمت ہے. یہ جہاں سے مل رہا ہے لے لو، یہ جہاں سے ہی مل رہا ہے آپ کو یہ سب لے لو. ہم آپ کو کب روکتے ہیں؟ لیکن 2009 سے لے کے آج 2021 تک کہیں سے لیا ہے؟ کبھی سنایا ہے؟ نہیں. ہمیشہ پڑھ پڑھ کے کیا سنایا؟
بریلویوں کی دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندیوں کی بریلویوں کے خلاف. ہم فرقہ واریت سے پاک لوگ ہیں، مسلم. ہم چوچو اپنے اوپر لیبل لگا کے پھر رہے ہیں، فرقہ واریت سے پاک تم ہو، فرقہ پرست. اور ساری دکان چل رہی ہے کس کے اوپر ہے؟ فرقہ وارانہ مسائل ایک دوسرے کے خلاف بیان کر کے. سنو یار توجہ سے، توجہ سن. اچھا جی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حکمت کے معنی بیان کرے. اور ذرا یہ دیکھیں حکمت کے معنی کون بیان کر رہا ہے. میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 343. یہی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد یہاں پر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی پوری مہارت ہے. ارے کیا ہو گیا؟ کیا ہے؟ پوری مہارت ہے، جس سے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مقدم و مؤخر، حلال و حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے. پڑھنے کو تو اسے ہر برا بھلا پڑھ لیتا ہے، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ، ہر انجینئر و پلمبر پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کی تفسیر اور اس کی سمجھ وہ حکمت ہے جسے اللہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. وہ اصل مطلب کو پالے اور بات کی تہہ کو پہنچ جائے اور زبان سے اس کا صحیح مطلب ادا ہو، سچا علم صحیح سمجھ اسے آتا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہو، تو سمجھو کہ اس کو حکمت حاصل ہے. اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جملہ ثابت ہو جائے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، یہ الفاظ ثابت ہو جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کے بعد حکمت کے معنی مفہوم آپ بھائیوں نے سمجھے یہ ہے. پھر اب جہاں سے ملے بتائے تو صحیح نا کوئی یہ چیز ہے. جو نہ بتا سکے تو پھر اس کا یہ حدیث پڑھنا اس کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میرے وجدان میں اضافہ کر، یا قر ربی زدنی علم، ہے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، ہے نا. تو مرزا صاحب اگر وجدان اور عشق و سرور نہیں تھا، علم تھا، تو علم سے مراد انجینئرنگ بھی نہیں تھی. علم سے مراد یہاں کیا تھا؟ وحی کا علم. وحی کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ وہی مجموعہ ہے کلام اللہ کا اور اس کے معنی و مفاہیم کا، جن کی اقسام ہے. اس میں اختلاف قرات ہے، ناسخ و منسوخ ہے، محکم و متشابہ ہے، مقدم و مؤخر ہے، مکی مدنی کا فرق ہے، احکامات ہیں، محکم و متشابہ ہیں، پھر احادیث ہیں، ان کے اندر ابحاث ہیں. اور اگر بالفرض اس کا علم بندے کو نہیں ہے، پھر وہ اس طریقے سے چوٹے کھاتا ہے جس طریقے سے چوٹے منکرین حدیث، قادیانی، رافضی، بدعتی اور خود مرزا صاحب کھاتے ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ یا نہیں؟ پھر کہتے ہیں نہیں جی کہ ڈگری، ارے نہیں حاصل کر تو ڈگری، تجھے ان چیزوں کا تو پتہ ہونا چاہیے. تجھے کون کہہ رہا ہے ڈگری نہیں کر؟ بھائی تو تیری اوقات بھی نہیں ہے، تو کر بھی نہیں سکتا، تیرے بس کا روک بھی نہیں ہے نا. کیا کہا میں نے؟ کالج کے وقت میں کہاں جاتے تھے؟ باؤنڈری سے گیندے چوری کرنے. کہتے ہیں کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. مرزا صاحب کا کیا ہوا ترجمہ؟ مرزا صاحب نے آیت پڑھی، ذرا دیکھو صحیح، اللہ اپنے دین کا کام لینا چاہے فاجر سے بھی لے لیتا ہے. دیکھو صحیح بخاری کی روایت ہے نا، کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارا مقدمہ کلیئر کس کی زبان سے؟ مرزا صاحب کی زبان سے. ڈگری ہولڈر علماء ورسز نقل مار انجینئر. ہمارا مقدمہ کتنا کلیئر ہو گیا خود مرزا صاحب کی زبان سے. قرآن کی آیت کیا پڑھی ہے؟ علم والے اور جن کو علم نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتے. تو علماء و عامی، اور یہاں تو بات ہو رہی ہے یعنی عالم اور لا علم کی. عامی تو پھر دور کی بات، عالم و لا علم کی. مرزا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں مجھے علم ہے؟ ایسے سامنے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو بیٹھ کے تو میں آ کر سامنے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں مجھے علم ہے؟ جو ہم علم کے معنی پوچھ لیں گے تو مرزا صاحب بے ہوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم اگر اتنا پوچھ لیں مرزا صاحب علم کا معنی کرنا، مرزا صاحب ڈھیر فوراً. کہتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، عشق دے چھیلے نی سر نا 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 نا. عقل والے عشق دے چھیلے، مرزا صاحب کا اسٹائل ہے.
میں تو میرا تو اپنا سٹائل ہے مرزا صاحب، صبح سے لے کے رات تک بھی منگل کو ریہرسل کرنے بیٹھتے ہیں مرزا جی، منگل سے لے کے اتوار تک بھی ریہرسل کرتے رہے نا، اللہ کے کرم سے اپنی ایک بھی کاپی مار سکتے، اپن بھی اپنے اندر الگ ہی آئیکن ہے۔ سنو ذرا بات کو، مرزا جی کے لیے تو وہ ہڈی ہیں انشاءاللہ جو نگلے چین نہ اگلے چین۔ سنیں، کہتے ہیں کہ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چھیلے نہیں سر، نہ 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 عقل والے عشق دے چھیلے، اے جڑے میرے ہاتھوں مارے گئے آگوں فرشیاں دے ہاتھوں مارے گئے، عقل والے فرشتے پتہ نہیں کیا ہے، مرزا جی نے جنتر منتر کیا اپنی مادری زبان میں۔ آئیے ہمیں معاف، وہ کہہ دیا نا کسی دن مرزا جی نے یہیں تو میں نے علم کے دلائل بہائے تھے، تو ہم کہیں گے مرزا جی ترجمہ کر دو، جواب لے لو۔ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے، صرف اہل علم کو ہے۔ اور ہم نے کہا مرزا جی وہ اہل علم کون ہے؟ چلو تم بتا دو، تم جو بولو گے نا وہ مانے، تم بولو میں ہوں، ہاں تم بولو میں ہوں، تو ہم کہیں گے مرزا جی اس میں علماء جمع کا لفظ آیا ہے۔ دوسرا بتاؤ، جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتا ہے، تیسرا بتاؤ، چوتھا بتاؤ، چلو 3 بتا دو، باقی سب تمہیں معاف ہے۔ چلو 2 ہم اپنے طور پہ تمہیں دے دیتے ہیں، تیسرے کا تم نام لے آنا ہے، 2 ہم اپنے طور پہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ پہلا جاوید احمد غامدی ہے، نازوی والی ہے، سید یزید والی ویڈیو کے بعد کیا کہتے ہو، عالم ہے؟ نہیں۔ چلو ایک اور تمہیں دیا، مودودی صاحب، عالم ہے؟ مودودی صاحب وہ تو عالم ہے، انہیں لے لو، بقیہ دوسرے تم، تیسرے لے آؤ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے، صرف اہل علم کو ہے۔ اور مرزا جی آگے کہتا ہے اور ان سے مراد صرف حنفی بریلوی ڈگری، ہاں نہیں 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 نہیں، صرف حنفی دیوبندی ڈگری نہیں 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 نہیں، صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں 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 نہیں، یہ مرزا جی نے کیا ہے، یہ میں نے مرزا جی کی گردان آپ کو بتائیے، میں آپ ویڈیو دیکھ لو بھلے، اب پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ مرزا جی نے کہا اور علم سے مراد صرف حنفی بریلوی ڈگری، ہاں نہیں 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 نہیں، صرف حنفی دیوبندی ڈگری نہیں نہیں نہیں، صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں نہیں نہیں، یہ تو سب 8 سال کے ہیں، ایران کی 17 سال کی ڈگری، اے تھوڑی ڈگری دی اوقات ہے۔ مرزا جی آپ کی بگڑی ہوئی ڈگری، آپ کی معاف ساری حنفی بریلوی دیوبندی، کون کہہ رہا ہے آپ کو یار، ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف آپ سے کہہ رہے ہیں علم سے مراد وہ علم ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین وغیرہ نے بیان کیا، وہ علم ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر وہ علم جانتے ہو تو اس میں کیا مسئلہ، آپ اسے بیان کر دو، لیکن مسئلہ یہ نا وہ ہے عربی میں، آپ کو آتی، اس کے اصولیات ہیں، آپ کو پتا، معذرت کے ساتھ، جیسے آپ کی انجینئرنگ کی جو ٹرمز ہیں وہ ہمیں نہیں پتا۔ ابھی کوئی کسی یہ نا کہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کے ماہر سے کوئی یہ پوچھے کہ ٹوپولوجی کیا ہوتا ہے، وہ فوراً بتائے گا نا ٹوپولوجی کیا ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ وہی اگر چنے بیچنے والے تھے پوچھ لو ٹوپولوجی بتائے گا وہ ٹوپولوجی، سمجھے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو بات سیدھی سی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کہا وہ واقعی حنفی بریلوی ڈگری نہیں ہے، لیکن جو وہ ڈگری ہے مرزا جی کم از کم وہ آپ کی تو نہیں ہے، تو یہ سمجھے گا، بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔